بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جامع السنن الترمذی جلد ثانی میں ابواب القدر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا مجموعی طور پر سبق نمبر 125 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء ان القلوب بین اصبعی الرحمن، یہ باب اس بیان میں ہے کہ دل رحمان ذات کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا معاویۃ عن الاعمش عن ابی سفیان عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی حناد نے، انہوں نے معاویہ سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابو سفیان سے، اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، فقلت، میں نے عرض کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنا بک وبما جئت به فهل تخاف علینا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت پر اور اسی طرح ان چیزوں پر جو آپ لے کر آئے ایمان لائے ہیں، یعنی کتاب اور سنت مراد ہے، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں اندیشہ ہے کہ ہم پھر جائیں گے معاذ اللہ دین سے؟ قال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها کیف یشاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کیونکہ دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ انہیں جیسے چاہتا ہے بدل دیتا ہے۔ وفی الباب عن النواس بن سمعان و ام سلمۃ و عائشۃ و ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ھذا حدیث حسن صحیح۔ اس باب میں نواس بن سمعان، ام سلمہ، عائشہ صدیقہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تمام سے روایات مروی ہے اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وہکذا روا غیر واحد عن الاعمش عن ابی سفیان عن انس، کئی حضرات نے اعمش سے یہ روایت ابو سفیان کے واسطے سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے۔ وروا بعضهم عن الاعمش، اور اعمش کے بعض شاگردوں نے ان سے، انہوں نے ابو سفیان سے، عن جابر، اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو گویا کہ اس حدیث کے سند یہ دو ہوئے، کوئی بعض شاگرد جو اکثر شاگرد ہے امام اعمش کے، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں ابو سفیان کے واسطے سے، بعض اسی طرح پھر ابو سفیان کے واسطے سے اعمش کے شاگرد یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ وحدیث ابی سفیان عن انس اصح، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو سفیان کی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اس باب میں سب سے زیادہ صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک دعا تلقین ہوئی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ در حقیقت امت کو تعلیم دینا مقصود ہے کہ مسلمان کو ہر وقت دین پر ثابت قدم رہنے کی فکر اور دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان کے دل یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ جل شانہ انسان کے بارے میں جس طرح چاہے فیصلہ فرما سکتا ہے، نیکی کی طرف پیر دے تو انسان کچھ کر نہیں سکتا، معاذ اللہ بدی کی طرف پیر دے پھر بھی یہ کچھ کر نہیں سکتا۔
تو جدھر چاہے اللہ جل شانہ اس کو پھیر سکتا ہے، تو اللہ سے مانگنا چاہیے یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کر دیجئے۔ اللہ سے مانگنا اور اللہ کو مانگنا بہت ہی پسند ہے۔ وہ ایسی ذات ہے کہ اس سے نہ مانگے تو وہ خفا ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، لیکن مانگنے سے بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ تو ہر حال میں اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر، فقیر سمجھ کر اللہ سے مانگنا، یہ دعا مانگنا چاہیے۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم تو آپ جو قرآن ہمیں لے کر آئے ہم اس پر ایمان لائے، جو تعلیمات آپ نے احادیث ہمیں ارشاد فرمائی، سنتیں ہمیں بیان کی، ہم اس پر ایمان لے آئے، عمل کیے، تو کیا اس کے باوجود آپ کو ہمارے اوپر اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ ہم پھر جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کیونکہ وہ تو اللہ کی قدرت میں ہے، دل جس طرف چاہے وہ پھیر سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کہ یہ حدیث مبارک متشابہات میں سے ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ کے لیے انگلیوں یعنی اصبعین من اصابع اللہ، اس کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ متشابہات دو قسم کے ہیں، ایک وہ جن کے لغوی معنی سرے سے نہیں معلوم، اور دوسرے وہ جن کے لغوی معنی معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت نہیں معلوم۔ تو جو پہلی قسم ہے جن کے لغوی معنی ہی معلوم نہیں ہے، تو وہ اس کی مثال ہے جیسے قرآن کریم میں ہم یہ سورتوں کی ابتدا میں جو حروف مقطعات آئے ہیں، الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، الف لام میم را، نون قاف، اس طرح یہ تمام حروف مقطعات، اس کے متعلق صحابہ کرام، تابعین، جمہور سلف، ان کی تحقیق یہی ہے کہ بھئی یہ خاص رموز ہیں۔ اس کا علم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صرف ان خاص رموز کے علوم اور معارف سے آگاہ فرمایا، اور اتنا آگاہ فرمایا کہ جتنا انسانی ذہن تحمل کر سکتا ہو، اس کا برداشت کر سکتا ہو، اور جن چیزوں کا امت کے لیے جاننا ضروری تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، اب جن کا جاننا ضروری نہ تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دی۔ یعنی جن چیزوں کے معلوم نہ ہونے سے امت کے کاموں میں کوئی حرج واقع نہ ہوتا ہو تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں فرمایا۔ اب حروف مقطعات بھی ایسے ہی ہیں، یعنی یہ ایسے رموز نہیں ہے کہ جس پر امت کا کوئی کام موقوف ہو یا ان کے نہ جاننے سے ان پر کوئی حرج آئے گا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ان کے معانی کو غیر ضروری سمجھتے ہوئے امت کے سامنے بیان نہیں فرمایا۔ تو ہمیں بھی اس میں توقف کرنا چاہیے اور اس کے معنی نہ جاننے میں ہی اپنے مصلحت جاننی چاہیے، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر اس میں ہماری کوئی مصلحت ہوتی جاننے میں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقینی طور پر اس کے بیان کرنے میں، اس کے معانی کے بیان کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں برتتے۔ دوسرے قسم کے متشابہات جن کے لغوی معنی تو معلوم ہے لیکن کیفیت معلوم نہیں، تو وہ قرآن کریم میں بھی ذکر ہے، احادیث مبارکہ میں جیسے یہاں پر بھی آیا، تو وہ اللہ جل شانہ کے لیے جو یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ید، ساق، استوا، قدم، یہ الفاظ یہ ہیں۔ اب لغوی معنی ان کے معلوم ہے لیکن کیفیت ان کی معلوم نہیں ہے، کیفیت کا علم کسی کو نہیں۔ تو اس کے بارے میں جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ یہ کلمات حق سچ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے وہ صحیح ہے، اگرچہ ہمیں اس کی کیفیت اور حقیقت کا علم نہیں ہے۔ متقدمین حضرات کا یہی قول رہا ہے۔ متاخرین علماء ان الفاظ کے معانی بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ید سے مراد وہ قدرت لیتے ہیں، وجہ سے مراد ذات لیتے ہیں، اور یہاں پر جیسے اصبعین یا اصبعین آیا تو اس سے بھی قدرت لیتے ہیں۔
تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک احتمال کے درجے میں ہے، یعنی احتمالی معنی ہے کہ شاید یہ معنی ہو. تو ہم یہ جو شاید کہتے ہیں تو یہ بس ایک احتمال ہی ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ محض احتمالات کسی حقیقت کو منکشف نہیں کر سکتے. تو اسی لیے بہتر اس بارے میں یہی ہے کہ ان چیزوں کی حقیقت کو اللہ ہی کے سپرد کیا جائے، اور بس ہمیں اس پر ایمان رکھنے کا حکم ہے کہ ہم ان پر ایمان رکھ کے جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف. باب ما جاء ان اللہ کتب کتابا لأہل الجنت و اہل النار. یہ باب اس بارے میں ہے کہ اللہ تعالی نے اہل جنت اور اہل جہنم کو لکھ دیا ہے. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي قبيل عن شفي بن ماتع عن عبد الله بن عمرو قال. ہمیں روایت کی قتیبہ ابن سعید نے، انہوں نے لیث سے، انہوں نے ابو قبیل سے، انہوں نے شفی ابن ماتع سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے فرمایا خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی یدہ کتابان. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے ہمارے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں 2 کتابیں تھیں. فقال، ہمیں مخاطب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما هذان الکتابان، کیا تم جانتے ہو کہ یہ دونوں کتابیں کیا ہے؟ فقلنا لا یا رسول اللہ الا ان تخبرنا. ہم نے عرض کیا یا اللہ کے رسول ہمیں تو نہیں پتا، آپ ہی بتا دیجئے، یعنی یہ کہ آپ ہمیں خبر دیں اس کے بارے میں، تو مطلب یہی کہ آپ ہمیں بتا دیجئے. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للذی فی یدہ الیمنی، اس کتاب کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنے ہاتھ میں تھی. ھذا کتاب من رب العالمین فیہ اسماء اہل الجنت و اسماء آبائہم و قبائلہم. کہ یہ کتاب اللہ تعالی جو کہ رب العالمین ہے اس کی جانب سے ہے، جس میں اہل جنت کے نام ہے، ان کے آباء و اجداد کے نام ہے، ان کے قبیلوں کے نام لکھے ہیں. ثم اجمل علی آخرہم فلا یزاد فیہم ولا ینتقص منہم. پھر آخر میں ان کی جمع بندی بھی کر دی گئی ہیں، لہٰذا ان میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ ان میں کمی ہو سکتی ہے. ثم قال للذی فی شمالہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے متعلق فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں ہاتھ میں تھی. ھذا کتاب من رب العالمین، یہ کتاب رب العالمین کی جانب سے ہے، اللہ جل شانہ کی جانب سے ہے. فی اسماء اہل النار و اسماء آبائہم و قبائلہم، جن میں جہنمیوں کے نام، ان کے آباء و اجداد کے نام، ان کے قبیلوں کے نام ہیں. ثم اجمل علی آخرہم، پھر آخر میں ان کی جمع بندی کر دی گئی ہے. فلا یزاد فیہم ولا ینتقص منہم ابدا، لہٰذا اب نہ تو اس میں کسی قسم کا اضافہ ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کی کمی ہوگی کبھی بھی. بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف. فقال اصحابہ ففیم العمل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کان امر قد فرغ منہ. اب جب صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر یہ چیز پہلے سے ہی طے ہو چکی ہے، یعنی نام پہلے سے ہی جنت والوں کی بھی اور جہنم والوں کی بھی لکھ کے جا چکے ہیں، تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فقال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سددوا وقاربوا، اپنے اعمال میں درستگی اور استقامت طلب کرتے رہو اور میانہ روی اختیار کرو. فإن صاحب الجنت یختم له بعمل اہل الجنہ وإن عمل ای عمل، کیونکہ جنتی کا خاتمہ اہل جنت والے اعمال پر ہوتا ہے، برابر ہے کہ اس نے زندگی میں کیسے ہی اعمال کیے ہو. وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ،
اور دوزخی کا خاتمہ اہل دوزخ کے عمل پر ہوتا ہے، خواہ اس کے اعمال جیسے بھی رہے ہوں۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ فنبذہما ثم قال، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے دونوں کتابوں کو اپنے پیچھے کی طرف پھینکا اور ارشاد فرمایا، فرغ ربکم من العباد فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، تمہارا پروردگار بندوں کے بارے میں یہ پہلے ہی طے کر چکا ہے، ایک جماعت جنت میں جائے گی اور ایک جماعت جہنم میں۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابی قبیل نحوه وفي الباب، اسی طرح میں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے بکر بن مضر سے، انہوں نے ابو قبیل سے اسی طرح کی، اور اس باب میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایت ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ وہ ابو قبیل، یہ جو ابو قبیل کا ذکر آیا، اسمہ حیی بن ہان، حیی بن ہان ان کا نام ہے۔ وبه قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید عن انس، ہمیں روایت کی علی بن حجر نے، انہوں نے اسماعیل بن جعفر سے، انہوں نے حمید سے، اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا اراد بعبد خیرا استعملہ، کہ اللہ جل شانہ بے شک جب کسی بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو استعمال فرماتے ہیں۔ فقیل کیف یستعملہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیسے استعمال کرتے ہیں؟ قال، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، اللہ جل شانہ اسے موت سے پہلے پہلے نیک عمل کی توفیق دیتے تھے۔ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہاں پر اس حدیث مبارک میں ہم نے پڑھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما ھذان الکتابان، تو اب یہاں پر بات یہ ہے کہ کیا واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں دو کتابیں تھی، یا یہ محض مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا؟ تو محدثین حضرات شارحین نے اس میں دو قول کیے ہیں۔ پہلا قول اس میں یہ ہے کہ حقیقتاً واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو کتابیں تھیں، مگر وہ صحابہ کرام کے مشاہدے اور نظر میں نہیں آ رہی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معلوم ہے اتدرون ما ھذان الکتابان، کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ اتدرون، تو اس لیے یہ حقیقتاً اور واقعتاً موجود تھی، لیکن صحابہ کرام کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ دوسرا قول بعض حضرات کی رائے ہے، وہ یہ کہ یہ دو کتابیں بطور مثال کے ہیں، یعنی حقیقتاً فی الواقع موجود نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک پوشیدہ امر کا مشاہدہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی علم حاصل ہو چکا تھا، تو اس لیے صحابہ کرام کو ذہن نشین کرانے کے لیے اور پوری طرح ان کو اس پہ باور کرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال کے مخصوص انداز میں یہ پیش فرمایا۔ پھر روایت کے جو اگلے سلائیڈ میں جو الفاظ آئے ہیں فنبذہما، تو نبذہما میں ہما ضمیر یدین کی طرف لوٹ رہی ہے بعض حضرات کے نزدیک، کیونکہ کتابوں کا پھینک دینا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اعلیٰ و عرفہ شخصیت سے بعید معلوم ہوتی ہیں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اگر کتاب حقیقتاً مراد لی جائے تو پھر اس کے معنی نبذہما علی الارض کے نہیں ہوں گے، یعنی زمین پر پھینکے، کیونکہ یہ تو اہانت ہے، بلکہ اس کے معنی ہیں نبذہما الی عالم الغیب، یعنی عالم الغیب کی طرف پہنچانا مراد ہوگا۔ اور اگر کتابوں سے محض مثال پیش کرنا مقصود ہو، یعنی تمثیلی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو، تو پھر نبذا یدین، پھر ہما ضمیر کا مرجع وہ یدین کی طرف ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو جھٹک دیا، پھینک دیا، نیچے کیا یا پیچھے کر دیا،
تو یہی معنی مراد لیا جا سکتا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔